أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون کس چیز کے بارے میں وہ باہم سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، کیا ایک عظیم خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون، وہ خبر جس کے بارے میں وہ آپس میں مختلف ہیں۔ کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے۔ سورۃ النبأ مکیہ ہے اور ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس کا نمبر 78 ہے، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 80 ہے۔ اس میں 40 آیات ہیں اور 2 رکوعات ہیں، اور اس سورت کا موضوع قیامت کا وقوع اور اس کے دلائل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے 3 بنیادی نکات تھے۔ ایک تو یہ کہ اللہ ہی سارے جہان کا خالق و مالک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اس بات کو تو قریش مانتے تھے کہ اللہ ہی سب کا خالق و مالک ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ کچھ اس نے اپنے لیے شریک بھی مقرر کر لیے ہیں۔ دوسرا نقطہ یہ تھا کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، میرا حکم مانو، میرے پیچھے پیچھے چلو تو تم نجات پا جاؤ گے۔ وہ اس بات کو مانتے تھے کہ 40 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان سے جھوٹ نہیں بولا، امانت میں خیانت نہیں کی، صادق ہیں، امین ہیں، لیکن وہ آپ کو اللہ کا رسول ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تیسرا نقطہ یہ تھا کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور اس کے بعد ایک نیا عالم وجود میں آئے گا جس میں انسانوں کو ان کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا ملے گی۔ اس پر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے من یحیی العظام وہی رمیم، کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ وہ بھر ہو گئی ہوں گی، اور کہتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین، بس یہ دنیا ہی کی زندگی ہے، ہم جیتے ہیں مرتے ہیں، دوبارہ اٹھنے کا کوئی تصور نہیں۔ تو آپس میں بھی ان کے خیالات مختلف تھے۔ کوئی کہتا قیامت بالکل ہو ہی نہیں سکتی، کوئی کہتا ہوگی تو صحیح لیکن اس میں عذاب و ثواب صرف روح کو ہوگا، جسم کو زندہ نہیں کیا جائے گا، اور اسی طرح کی باتیں اندازے کے مطابق۔ اللہ پاک نے سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 32 میں ان کا قول نقل کیا ہے کہ ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، کہ ہم تو بس اندازے لگاتے ہیں، ہمارے پاس کوئی یقینی علم نہیں ہے۔ اگر یقینی علم ان کے پاس ہوتا
تو سارے ایک ہی بات کہتے ہیں، لیکن وہ مختلف باتیں کہہ رہے ہیں، تو یہ سب اندازے ہیں۔ فرمایا عما یتساءلون، عما اصل میں ہے عن ما، ان دونوں کو اکٹھا کر دیا گیا تو یہ ہو گیا عما۔ کس چیز کے بارے میں آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، اس بہت بڑی خبر کے بارے میں جس کا نام قیامت ہے۔ الذی ھم فیہ مختلفون، اس قیامت کے بارے میں ان کے مختلف نظریات ہیں۔ مسلمانوں سے تو ان کا اختلاف ہے ہی، لیکن آپس میں بھی یہ کوئی ایک بات نہیں کرتے۔ کلا سیعلمون، مضارع پر اگر سین آئے تو یہ مستقبل قریب کے لیے ہوتا ہے، اور اگر سوف آئے تو یہ مستقبل بعید کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہاں سین کے ساتھ فرمایا کہ بہت جلد انہیں پتہ چل جائے گا، پھر تاکید کے لیے فرمایا کہ بہت جلد انہیں پتہ چل جائے گا۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں، وخلقناکم ازواجا، ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ وجعلنا اللیل لباسا، اور ہم نے رات کو پردہ بنا دیا۔ وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے دن کو روزی کمانے کا وقت بنا دیا۔ فرمایا الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے بستر، فرش اور گہوارہ نہیں بنایا؟ زمین جب بنائی گئی تو بہت ہلتی تھی، کانپتی تھی، تو اللہ پاک نے اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی۔ اوتاد، وتد ان کی جمع ہے، اس کا معنی ہے میخیں۔ اس کے بعد زمین ہلنے سے رک گئی اور رہائش کے قابل ہو گئی، یہ ایک بستر کی طرح بن گئی۔ آج بھی جب کبھی زمین تھوڑا بہت کانپتی ہے تو کتنے مکانات گرتے ہیں، کتنے لوگ مرتے ہیں، تو آپ اندازہ کریں کہ اگر یہ کانپتی رہتی اور اس کو قرار نہ ہوتا تو انسانوں کا اور دیگر مخلوق کا کیا حال ہوتا۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ اللہ نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فرمایا ہم نے ہر ایک چیز کو جوڑا جوڑا بنایا۔ دن کا جوڑا رات ہے، اندھیرے کا جوڑا روشنی ہے، اور ضلالت کا جوڑا ہدایت ہے، اور شرک کا جوڑا توحید ہے۔ اسی طرح دنیا کا جوڑا آخرت ہے۔ جوڑے کا مطلب کہ دو چیزیں جن کے باہم ملنے سے کام مکمل ہوتا ہو۔ دنیا اور آخرت جب ملیں گی تو دنیا کا مقصد پورا ہوگا۔ وجعلنا نومکم سباتا، ثبتا یثبت ثبتا و ثباتا، اس کا معنی ہے راحت، آرام اور سکون۔ فرمایا تمہاری نیند کو ہم نے سکون کا ذریعہ بنا دیا، اور ہر انسان چند گھنٹے کام کرنے کے بعد پھر چند گھنٹے سونے پہ مجبور ہو جاتا ہے، اور پھر سونے کے بعد وہ تازہ دم ہو کر اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ ہر روز مرنے اور جینے کو تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اس کے بعد بھی کہتے ہو کہ مردے زندہ نہیں ہوں گے۔ وجعلنا النہار معاشا، رات کو ہم نے اندھیرے کے ذریعے پردے والی چیز بنا دیا،
اب تم سو رہے ہو، اگر تیز روشنی ہوتی تو تمہارے آرام میں خلل ہوتا، اس لیے ہم نے رات کو تاریک بنا دیا اور دن کو روشن بنا دیا تاکہ تم اس میں کام کاج کر سکو۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنا دیے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے بنا دیا ایک چراغ روشن اور بہت گرم۔ فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر مضبوط 7 آسمان بنا دیے ہیں، مضبوط اس اعتبار سے کہ ان میں مداخلت کی کوئی گنجائش نہیں، نہ کوئی شیطان نہ جن وہاں جا کر اوپر کی خبریں لا سکتا ہے، اور نہ ہی مخلوق میں سے کوئی آسمان پر چڑھ سکتا ہے۔ اور اس اعتبار سے مضبوط ہیں کہ لاکھوں سال گزرنے کے باوجود یہ پرانے نہیں ہوئے، پھٹے نہیں ہیں، خراب نہیں ہوئے، اور ان کی قوت اور تازگی برقرار ہے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، سراج کا معنی چراغ، وہاج کا معنی روشن اور گرم۔ اللہ پاک نے سورج کی شکل میں ایک ایسی اپنی مخلوق بنا دی ہے کہ جو بڑی ہی عجیب و غریب ہے۔ زمین سے سورج کا حجم 3,33,000 گنا زیادہ ہے، اور سورج کا درجہ حرارت 1,40,00,000 سینٹی گریڈ ہے۔ ہمارے ہاں 100 سینٹی گریڈ پہ پانی کھولنے لگتا ہے، اور کبھی 50 سینٹی گریڈ سے اوپر اگر ٹمپریچر ہو جائے تو انسان گرمی سے بے حال ہونے لگتے ہیں۔ اور سورج کا ٹمپریچر کتنا ہے؟ 1,40,00,000 سینٹی گریڈ، اور جہنم کا ٹمپریچر اس سے بھی زیادہ ہے۔ اور زمین سے سورج کا فاصلہ 9,30,00,000 سال کی مسافت پر، اور اتنی دور ہونے کے باوجود اس کی روشنی اس طرح زمین پر آتی ہے کہ جو بہت زیادہ گرم بھی نہیں اور بہت زیادہ کمزور بھی نہیں کہ انسانوں کو سردی لگنے لگ جائے۔ فرمایا کہ اللہ کی یہ بھٹی جو اس نے جلا رکھی ہے، کبھی تم نے سوچا کہ اس کے لیے ایندھن کہاں سے آتا ہے؟ اور یہ اتنا زیادہ ہیٹ جو پیدا ہو رہی ہے سورج میں، یہ کس فیول سے چلتا ہے؟ چاند تو چلو مان لیا سورج سے روشنی لیتا ہے، مگر سورج کہاں سے لیتا ہے؟ تو یہ اللہ پاک کی قدرت کا شاہکار ہے، اور تمہارے اوپر ہر وقت چمک رہا ہے، تمہیں نظر آتا ہے، اور اتنا تیز اور گرم ہے کہ اگر ایک انسان تھوڑی دیر تک مسلسل سورج کی طرف دیکھتا رہے تو وہ اپنی بینائی کھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے ارد گرد، اپنے قدموں کے نیچے اور اپنے سر کے اوپر اللہ کی نشانیوں کو دیکھو، اور اس بات کو سمجھو کہ جو اللہ اس طرح کی چیزیں بنا سکتا ہے، اس کے لیے قیامت قائم کرنا اور انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ ترجمہ ایک بار، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، کس چیز کے بارے میں آپس میں سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، یا اس بہت بڑی خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون، وہ جس کے بارے میں ان کے درمیان اختلاف ہے۔ کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، بہت جلد یہ جان لیں گے۔
ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں ان قریب یہ جان لیں گے۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا۔ وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیا۔ وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنا دیا۔ وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو پردہ پوش بنا دیا۔ وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے دن کو روزی کمانے کا وقت بنا دیا۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنا دیے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے بنایا سورج کو روشن اور گرم چراغ۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔